لاہور کے بھاٹی گیٹ کا سانحہ جاں بحق ماں بیٹی کے مقدمے میں بڑی پیش رفت. ملزمان ڈائریکٹر کمپنی سلمان یاسین، عثمان یاسین، پروجیکٹ مینیجر اصغر علی، سیفٹی انچارج محمد حنزلہ، سائٹ انچارج احمد نواز عدالت میں پیش. عدالت نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. ملزمان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 1 کروڑ روپے متاثرہ فیملی کو دے دیے گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی یونیورسٹی آف گوادر میں خصوصی نشست. اساتذہ، فیکلٹی ممبران اور طلبہ کی جانب سے شاندار استقبال. ڈی جی آئی ایس پی آر کی قومی اور علاقائی صورتحال پر مفصل گفتگو. سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپیگنڈا کے حوالے سے آگاہی فراہم کی. طلبہ کی جانب سے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کو خراج تحسین پیش. نااہل بھارتی حکومت کی ناکام سفارتکاری. مودی کے معاشی ترقی کے دعوے زمینی حقائق کے سامنے چکنا چور. بھارت کی ناکام خارجہ اور معاشی پالیسیوں کا پردہ چاک. مودی کی ناقص معاشی پالیسیوں کے باعث چین کے ساتھ بھارت کا تجارتی خسارہ گزشتہ سال 116.1 بلین ڈالر تک جا پہنچا. عالمی جریدے دی ٹیلی گراف کا انکشاف. امریکہ نے سعودی عرب کو پیٹریاٹ میزائل فروخت کرنے کی منظوری دے دی. ڈیل کی مجموعی مالیت تقریباً 9 ارب ڈالر. پینٹاگون کی میزائل فراہمی کی تصدیق. امریکہ کی اسرائیل کو بھی 6.5 ارب ڈالر کے فوجی ساز و سامان کی منظوری. اپاچی ہیلی کاپٹرز اور لائٹ وہیکلز، نیم آرمڈ کیریئرز کے پاور پیک اور لاجسٹک سپورٹ شامل. مودی سرکار کو ہٹ دھرمی گلے پڑ گئی. عالمی ثالثی عدالت کا بھارت کو پاکستانی دریاؤں پر قائم پن بجلی منصوبوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم. 9 فروری 2026 تک بغلہار اور کشن گنگا کے آپریشنل لاگ بکس جمع کروانے کی ہدایت. ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی صورت میں بھارت کو باضابطہ طور پر وجہ بتانا ہوگی. عدالت نے کہا کہ پاکستان یہ واضح کرے کہ وہ کون سی دستاویزات چاہتا ہے. پیمز اسپتال کی بانی پی ٹی آئی کے علاج کی تصدیق. ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز رانا عمران سکندر کہتے ہیں بانی کی دائیں آنکھ میں بینائی میں کمی کی شکایت. ان کا معائنہ کیا گیا. سینئر ڈاکٹر نے ضروری ٹیسٹ تفصیلی طور پر کیے. علاج آپریشن تھیٹر میں جراثیم سے پاک ماحول اور نگرانی میں کیا گیا جو بغیر کسی پیچیدگی کے مکمل ہوا. بانی پی ٹی آئی کی حالت مستحکم رہی اور انہیں ڈسچارج کر دیا گیا. کانگو میں کوئلے کی کان بیٹھ گئی. سانحے میں کم از کم 200 افراد ہلاک، 18 شدید زخمی. ریسکیو کے بعد اسپتال منتقل. مشرقی کانگو کی کولتن کان میں سینکڑوں مزدور زیر زمین موجود تھے. مقامی حکام نے اب تک 200 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی. ایران امریکہ ٹکراؤ کا خدشہ. سرمئی پانیوں میں آگ برسانے والے بحری بیڑے موجود. عراق نے بند لفظوں میں امریکہ کو وارننگ دے دی. عراقی وزارت خارجہ کے سینئر عہدیدار حشام علوی کا 2 ٹوک بیان. واشنگٹن کو باور کروا دیا گیا کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہوگی. ایران معاہدہ کرے یا سنگین نتائج کے لیے تیار رہے. امریکی صدر ٹرمپ کی ایک اور دھمکی. کہا ایران سمجھوتا چاہتا ہے اور اسے ڈیڈ لائن کا بھی پتہ ہے. ایران میں 837 افراد کی پھانسی رکوائی. پیغام دیا تھا لوگوں کو پھانسی دی تو سخت رد عمل آئے گا. ہم اپنے طاقتور بیڑوں کا استعمال جانتے ہیں. بحری بیڑوں کو ایران کے قریب بھی تعینات کر سکتے ہیں. ترکیہ اور ایرانی صدور کا ٹیلی فونک رابطہ. ترک صدر کی امریکہ سے کشیدگی میں کمی کے لیے سہولت کاری کی پیشکش. ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ سفارتی عمل کی کامیابی کا انحصار دھمکی آمیز اور جارحانہ اقدامات کے خاتمے پر ہے. ایران کسی بھی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دے گا. وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ترک ہم منصب حاکان فیدان سے ملاقات میں کہا کہ ایران جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے. ڈکٹیشن قبول نہیں کرے گا. ایران خطے میں امن و استحکام کی کسی بھی کوشش کا خیر مقدم کرتا ہے. امریکہ نے حملہ کیا تو فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. ایرانی فوج کا انتباہ. ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے فوجی منصوبے اور احکامات جاری کر دیے. ایرانی فوج کے مطابق امریکی فوجی اڈے اور طیارہ بردار جہاز درمیانے فاصلے کے میزائلوں کی رینج میں ہیں. ملک کا دفاع اور جارحیت کا مؤثر جواب اولین ترجیح ہے. اسرائیلی فوج کی درندگی. مشرقی غزہ میں قبرستان کو مسمار کر دیا. 700 سے زائد قبروں کی باقیات نکال کر بکھیر دی. آخری یرغمالی کی باقیات تلاش کرنے کے لیے محلہ التفاح میں قبرستان پر بلڈوزر چلایا. اسرائیلی فوج بھاری مشینری قبروں کو رونتی رہی. لواحقین کو علاقے تک پہنچنے سے روک دیا گیا.
امریکی محکمہ انصاف نے بدنام زمانہ جنسی اسمگلر جیفری ایپسٹن سے متعلق مزید 30 لاکھ دستاویزات جاری کر دی۔ دستاویزات میں 2000 سے زیادہ ویڈیوز اور 1,80,000 تصاویر شامل۔ حکام کے مطابق نئے ڈیٹا سے کیس کے مزید پہلو سامنے آنے کی توقع۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ چمن اور گردنواں میں موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیریاب، بارش اور سرد ہواؤں کے باعث سردی بڑھ گئی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں ہلکی بارش اور مزید برف باری کی پیش گوئی۔ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے موسمی صورتحال سے متعلق ایڈوائزری جاری کر دی۔ مری، گلیات، پوٹوہار میں آج سے 3 فروری تک ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ سندھ کے تعلیمی اداروں میں 4 فروری کو تعطیل کا اعلان۔ محکمہ ایجوکیشن سندھ نے شب برات کی مناسبت سے تعطیل کا اعلان کیا۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق سرکاری اور نجی اسکولز پر ہوگا۔